وہ بہت خوش ہو رہے ہیں. مان لیجئے وہ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہندو راشٹر بن جائے اس سے، اور ہندو کوڈ لگا دیا جائے. ہندو کوڈ نہیں ہے کہ ہندو کوڈ لگا دیا جائے گا. سر ایک بڑا اہم مدعا جو آج کل سوشل میڈیا کا موضوع بنا ہوا ہے اور اس پہ گرما گرم بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا مدعا. یونیفارم سول کوڈ کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، اس کو اردو میں یکساں شہری قانون کہتے ہیں. یکساں شہری قانون کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے کسٹمز ہیں اور جتنے ریت رواج اور طریقے ہیں، ان سب کو ختم کر کے، ان سب کو بدل کر کے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جو ملک کے تمام شہریوں پر لاگو ہو. یہ حکومت کی منشا ہے اور دفعہ 44 کے تحت حکومت ایسا کرنا چاہتی ہے. مگر یکساں شہری قانون کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈرافٹ نہیں پیش کیا جا سکا. اس لیے اس کے بارے میں نہ کسی ایک خاص طبقے کو زیادہ خوش ہونا چاہیے اور نہ کسی کو زیادہ گھبرانا چاہیے. یہاں پر ایک ہوا بنا دیا گیا ہے اور یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس سے مسلمان بڑے پریشان ہیں. سر ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے ہم قطعاً پریشان نہیں ہیں اور کسی مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، ہاں یہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف، یہ ہمارے ملک کے دستور کے خلاف، یہ ان تمام دفعات کے خلاف ہے سر جس کو ہم مولک ادھیکار یا بنیادی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک وفادار شہری ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فریضہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے دستور کی حفاظت کریں، یہاں کے قوانین کی حفاظت کریں اور اپنے ملک کی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے مسلمان پریشان نہیں ہے سر. یہ مسلمان جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہا ہے، ہم صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. کیونکہ لا کمیشن نے خود ملک کے تمام باشندوں سے رائے طلب کی ہے کہ بتاؤ آپ لوگ اس سے متفق ہو یا متفق نہیں ہو. تو مسلمان صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی ہم یونیفارم سول کوڈ سے متفق نہیں ہیں. کیوں متفق نہیں ہے؟ کیونکہ اس یونیفارم سول کوڈ کے لاگو ہونے سے ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے، جو یہاں کی جمہوریت ہے، جو یہاں کی رنگا رنگ تہذیب ہے، جو الگ الگ کلچر ہے سر نا، وہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا اور یہاں کی خوبصورتی مان پڑ جائے گی. ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر الگ الگ قسم کے الگ الگ مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے ریت رواج کے مطابق اور اپنے اپنے مذہب پر فل آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. یہی ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے. یکساں سول کوڈ کے لاگو ہونے پر یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اور جو ہمارے دستور نے تمام مذہب کے ماننے والوں کو جو حق دیا ہے اور ہمارے مختلف برادران وطن کے جو معتقدات ہیں، جو ان کی اخلاقی قدریں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، وہ سب مٹ جائیں گی. اس لیے ہم یہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس قانون سے متفق نہیں ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب یونیفارم سول کوڈ لاگو ہوگا تو ایک مثال لے لیجئے کہ اگر مان لیجئے ہماری ٹوپی پہ پابندی لگ گئی کہ بھئی تم ٹوپی نہیں پہن سکتے، تو پھر پنڈت جی کے جنیوں پہ بھی تو پابندی لگے گی، اور جو ہے ہمارے عیسائی بھائیوں کی پگڑی پہ بھی تو پابندی لگے گی. ایسا تو ہوگا نہیں کہ بھئی سب ٹوپی اتارو، اپنے اپنے لباس مذہبی لباس اتارو اور سب جو ہے دھوتی کرتا پہن کر کے گھومو. ایسا تو ہوگا نہیں. تو یہ مطلب صرف ہمارے خلاف نہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ یا مان لیجیے اگر ہم اپنے اسلامی طریقے پہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی آپ بھی تو ہمارے ہندو بھائی اپنے ہندو رواج کے مطابق نہیں کریں گے، نہیں کر پائیں گے، اور عیسائی جو ہے اپنے ریت رواج کے مطابق نکاح نہیں کر پائیں گے. دوسرے مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب اور اپنے ریت رواج کے مطابق نہیں کر پائیں. کسی کو بھی اپنے ریت رواج کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق جو ہے نکاح اور شادی بیاہ کرنے کی اجازت نہیں ہو. تو صرف ہمارے خلاف نہیں ہے یونیفارم سول کوڈ سر. اگر ہمارا نقصان ہوگا تو آپ کا بھی نقصان ہوگا، اور صرف اس سے ہمارا آپ کا نقصان نہیں ہوگا، پورے ملک کا نقصان ہوگا، پورے ہمارے وطن کا نقصان ہوگا. نہیں تو اگر مان لیجئے ایک مثال، جیسے ہمارا ایک جو اکثریتی برادران وطن کا جو طبقہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا جو طبقہ ہے، وہ بہت خوش ہو رہے ہیں. مان لیجئے وہ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہندو راشٹر بن جائے اس سے اور ہندو کوڈ لگا دیا جائے. ایسا نہیں. کوڈ کا مطلب ہندو کوڈ نہیں ہے کہ ہندو کوڈ لگا دیا جائے گا.
اگر پابندی مذہب اور دین اور دھرم کے رسم و رواج پہ لگے گی نا تو سب پہ لگے گی، ہے نا. اس لیے آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ ہوگا کیا اگر مان لیجئے ایک مذہب کو اجازت دے دی گئی اس کے ریت رواج کے مطابق عمل کرنے کی، دوسرے کو نہیں دی جائے گی، تو جب اس کے تہذیب و ثقافت پہ، اس کے ریت و رواج پہ، اس کے کسٹم پہ آنچ آئے گی نا تو ظاہر سی بات ہے وہ آواز اٹھائے گا اور وہ اپنی ریت رواج کو بچانے کی کوشش کرے گا. اس سے کیا ہوگا؟ ایک ہنگامہ کھڑا ہوگا، اور ہنگامہ کھڑا ہوگا تو اس سے ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا. اس لیے ہم اپنے ملک کی سالمیت کی خاطر اپنے ملک میں امن و امان اور محبت اور پیار اور بھائی چارگی کی فضا قائم رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حکومت یونیفارم سول کوڈ کو لاگو نہ کرے. ہم اس سے قطعاً متفق نہیں ہیں، تاکہ ہمارے ملک میں بھائی چارہ بنا رہے، پیار محبت بنی رہے، ہمارے ملک کی سالمیت اور ہمارے ملک کی خوبصورتی اور یہاں کی رنگا رنگ تہذیب، یہاں کے الگ الگ گوناگون تہذیب و ثقافت یہ باقی رہے، یہاں کا حسن برقرار رہے.